اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب عرفات کے بعد مغرب ہو گئی، اب انسان نے داخل ہونا ہے سرزمین مشعر الحرام میں۔ سرزمین مشعر الحرام کیا ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ یعنی غروب کے وقت حاجی اور یہ محرم جو ہے وہ جب اس کی اللہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اب اسے یہ اجازت مل جاتی ہے اللہ کی جانب سے کہ یہ سرزمین عرفہ سے مزید آگے داخل ہو، جو ہے وہ سرزمین مشعر الحرام کی طرف، اور حاجی یہ سرزمین مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی طرف حرکت کرتا ہے، اور پھر سرزمین مشعر میں عرفات اور منی کے درمیان یہ جو سرزمین ہے، اس سرزمین میں یہ ایک طویل وادی ہے، اور اس وادی میں انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے حرم کی حدود کا ایک گویا کہ حصہ ہے، اور وہاں وہ اس سرزمین میں جب آتا ہے تو یاد کرتا ہے حضرت ابراہیم کو۔ کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جو اللہ کا خلیل ہے، جس نے اللہ سے مناجات کی ہیں، جس نے اللہ سے عبادت کی ہے۔ لہٰذا ایک حاجی وہاں مغرب کے بعد جب آتا ہے تو آفتاب کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ اس سرزمین مشعر میں قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذکر میں خود کو مصروف رکھتا ہے، اللہ کا ذاکر بنتا ہے، اور یاد کرتا ہے حضرت ابراہیم کے ذکر کو کہ جس کی سنت میں اس حاجی کو اس سرزمین میں ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر اس حاجی کا وہاں پر کیا کام ہے؟ اس حاجی کا کام یہ ہے کہ سرزمین مشعر الحرام میں یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے جو ہیں ان کو جمع کرے۔ سنگریزے کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہ تو انسان نے بڑا پتھر لینا ہے اور نہ ہی انسان نے چھوٹا پتھر لینا ہے، ایک ایسا پتھر لینا ہے جس پر سنگریزے کا اطلاق ہو سکے، یعنی جسے کہا جا سکے کہ اس نے سنگ ریزے یعنی ایک پتھر جو چھوٹا پتھر ہے اس کو اٹھایا ہے۔ پھر اس پتھر کو حرم کے احاطے اور ایریا سے اٹھائے، چونکہ یہ مشعر حرم کے احاطے میں ہے، اور پھر مشعر الحرام اور منی اور شہر مکہ ان ایریاز سے اس کو اٹھا سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ پتھر پہلے سے رمی جمرہ کے لیے جو ہے وہ استعمال نہ ہوا ہو، ایسے پتھر کو اٹھانا ہے۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مباح ہو، ایسے نہ ہو کہ کسی حاجی نے اٹھا کر اپنے لیے پتھر رکھا، اب انسان اس کو جا کر چوری کر لے، غصب کر لے، چھین لے اور اس کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہے تو اس سے رمی نہیں ہو سکتی ہے۔ خواتین، بچے، بوڑھے عید قربان کی رات یہ انہیں اجازت دی گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ اذان سے پہلے جو ہے وہ مشعر کو ترک کر سکتے ہیں اور باہر جا سکتے ہیں، جبکہ کہا کیا گیا ہے؟ باقی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ طلوع آفتاب تک اس سرزمین پر باقی رہیں۔ اور پھر ان گروہوں کے لیے یہ بھی استثناء حاصل ہے کہ اگر یہ جمرہ عقبہ کو انجام دینا چاہتے ہیں دن کے ٹائم، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملے گا یا ان کو ازدحام میں اور رش میں گنجائش نہیں ملے گی، تو یہ رات کے وقت جو ہے وہ اپنا یہ وظیفہ ادا کر سکتے ہیں۔ دعا گو ہے خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔